سوال کیا ہے کہ شادی سے پہلے جب کہ میرا نکاح نہیں ہو چکا تھا بلکہ صرف وعدہ ہو چکا تھا کہ ایک آدمی نے کہا کہ میری جو بیٹی ہے یہ میں آپ کو بطور نکاح کے دوں گا۔ میرا سفر ہو رہا تھا تو اچانک میری جو ساس تھی وہ بے ہوش ہو گئی اور مجھ پر گر گئی۔ اس وقت جب وہ مجھ پر گری تو میں نے شہوت محسوس کیا۔ پھر اس کے بعد میرا نکاح بھی ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اس وقت مجھے مسئلے کا علم نہیں تھا۔ اب مجھے بعض علماء نے یہ بتایا کہ اس سے تو حرمت مسارت ثابت ہو جاتا ہے، یعنی اس عورت جس کو آپ نے چھوا ہے اس کے اصول و فروع آپ پر حرام ہو جائیں گے۔ تو اب میں کیا کروں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ حرمت مساہرت عند الاحناف جس طرح نکاح سے ثابت ہوتا ہے، اگر کوئی عورت آپ کے نکاح میں ہے اور آپ نے اس کی ماں کو مس کیا شہوت کے ساتھ تو آپ کی بیوی آپ پر حرام ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ اس طرح زنا سے بھی ثابت ہو جاتا ہے، اگر کسی نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا تو اس مزنیہ کے اصول و فروع اس آدمی پر حرام ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے چند شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ کہ یہ جو مس ہے، چونا ہے، یہ بغیر حائل کے ہو، یعنی درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو، یا کپڑا ہو لیکن اتنا باریک کپڑا ہے کہ حرارت آپ کے جسم تک پہنچ گیا یا اس عورت کے جسم تک پہنچ گیا، بہت زیادہ باریک کپڑا ہے، تو اس وقت بھی حرمت مساہرت ثابت ہو جائے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس وقت آپ نے اس عورت کو مسا کیا ہے تو یہ شہوت جانبین سے ہو یا ایک جانب سے ہو۔ اب مرد کا شہوت یہ ہے کہ جب اس نے اس عورت کو مسا کیا، چھو لیا، تو اگر پہلے سے شہوت موجود ہو تو شہوت میں اضافہ ہو جائے، اگر پہلے سے شہوت موجود نہ ہو تو اعلی تناسل جو ہے اس میں انتشار پیدا ہو جائے، تو اس وقت حرمت مساہرت ثابت ہو جاتی ہے۔ یا جو عورت ہے وہ ہیجان کی کیفیت محسوس کرے، لذت محسوس کرے، تو اس وقت بھی حرمت مساہرت ثابت ہو جائے گی۔ اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ مسا سے قبل انزال نہ ہوا ہو۔ اگر آپ نے اس کو مسا کیا لیکن اس سے پہلے انزال ہو چکا ہے تو پھر بھی اس سے حرمت مساہرت ثابت نہیں ہوتی۔ اور ایک اور شرط یہ ہے کہ عورت کی عمر کم از کم 9 سال ہو، 9 سال، اور مرد کا عمر کم از کم 15 سال ہو۔ تو اگر یہ شرائط پائی گئی ہے تو عند الاحناف اگر آپ نے اپنے ساس کو مسا کیا ہے تو پھر آپ کی بیوی آپ پر حرام ہو جائے گی۔ یہ تو احناف کے ہاں ہے رحمہم اللہ۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ دیکھیے اگر کوئی زنا کرے تو اس کا سزا موجود ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اگر کوئی بد نظری کرے، اگر شرعی قانون ہے تو اس پر تعزیر وغیرہ آپ نافذ کر سکتے ہیں، زنا کرے حد نافذ کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ ایک آدمی نے ایک عورت کو مسا کیا ہے قصداً اور جان بوجھ کر، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس وجہ سے اس کے نکاح میں جو عورت ہے یہ اس مرد پر حرام ہو جائے گی، تو اس نے تو کچھ گناہ نہیں کیا۔ اور قرآن مجید کا قاعدہ یہ ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ آخرت میں بھی اگر ایک آدمی نے گناہ کیا ہے تو دوسرا آدمی اس کے گناہ کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا۔ اس طرح دنیا میں بھی یہ قانون ہے، اگر ایک آدمی نے بد نظری کی، اگر ایک آدمی نے کسی عورت کو مسا کیا، چھو لیا شہوت کے ساتھ، تو سزا تو اس کو دینی چاہیے نہ کہ اس کی بیوی کو۔ تو حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ عدل کے قانون کے خلاف ہے۔ تو بہرکیف یہ بھی ایک قول ہے ان علماء کا، اور حضرات حناف فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے حرمت مساہرت ثابت ہو جاتی ہے۔
لیکن یہاں پر میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ غیر ارادتی طور پر وہ عورت گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے اس کو اٹھا لیا۔ ظاہر بات ہے جب ایک آدمی یا ایک عورت بے ہوش ہو جاتی ہے تو مسلمان پر لازم ہے کہ اس کو اٹھا لے، اور اس کو شہوت محسوس اس نے کی، لیکن وہ بھی جہالت میں، اس کو مسئلے کا علم نہیں تھا، تو لہٰذا یہ جو عورت ہے اس کی جو بیوی ہے یہ اس پر حرام نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ الصَّوَابُ فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ الْخَطَأُ فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، واللہ تعالی اعلم۔